السلام علیکم، آج 8 بجے میں خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں علی عباس. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو امن دشمنوں کے خلاف گھیرا تنگ، سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے ہوشاب میں آپریشن. ISPR کے مطابق دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیا. ہوشاب میں احمد شاہراہ پر دیسی ساختہ بم نصب کرنے سمیت سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کو نشانہ بنانے کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا تھا. سیکیورٹی فورسز نے 12 سے 14 دہشت گردوں کی نشاندہی کے بعد کارروائی شروع کی. آپریشن کے دوران دہشت گردوں نے فائرنگ کی. جوابی کارروائی میں 10 دہشت گرد مارے گئے. ایک دہشت گرد کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا، جبکہ 2 دہشت گرد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جن کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن کیا گیا. آپریشن کے دوران دہشت گردوں سے دیسی ساختہ بم سمیت اسلحہ اور گولہ بارود کا بھاری ذخیرہ بھی برآمد کیا گیا. ترجمان ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز قوم کے تعاون سے بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی تمام کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں. اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلے کی شدت 3.6 ریکارڈ کی گئی. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی زیر زمین گہرائی 30 کلومیٹر تھی اور زلزلے کا مرکز ایبٹ آباد سے 34 کلومیٹر دور تھا. چیئرمین PTI عمران خان کی سیاسی رہنما اور سینئر قیادت سے مشاورت جاری ہے. زمان پارک لاہور میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے رہنماؤں سے ملاقات میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے مشاورت کی گئی. اسپیکر پنجاب اسمبلی سفطین خان کہتے ہیں کہ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے لیے اپوزیشن کے پاس کوئی آئینی راستہ نہیں ہے. ہم نے اب اس نظام کا حصہ نہیں رہنا. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری اسمبلیوں سے نکلنے لگے ہیں. حقیقی آزادی کا مشن. عمران خان ان ایکشن. اسمبلیاں توڑیں گے یا استعفے دیے جائیں گے؟ عمران خان کی سیاسی رہنما اور سینئر پارٹی قیادت سے مشاورت جاری ہے. زمان پارک لاہور میں ایک اور بیٹھک لگی جس میں تمام آپشنز پر غور ہوا. اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے معاملے پر بھی جوابی حکمت عملی بنائی گئی. اسپیکر پنجاب اسمبلی سفطین خان نے عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا کو گفتگو میں بتایا کہ حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. موجودہ حالات میں حکومت کی تبدیلی کے لیے پنجاب میں اپوزیشن کے پاس کوئی آئینی راستہ نہیں. جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں انشاءاللہ یہ عدم اعتماد کی تحریک بھی نہیں لا سکتی اپوزیشن. نمبر 2، یہ اعتماد کے ووٹ کے لیے گورنر بھی ہمیں نہیں کہہ سکتے. اور نمبر 3، گورنر راج کے بھی چانسز 0 ہیں. اگر ان کو یہ کانفیڈنس ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر انتظار کس چیز کا؟ تو پھر تو ان کو اب تک کر دینا چاہیے. دیٹ ریفلیکٹس کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے تو تبھی وہ کورٹ میں جانا چاہ رہے ہیں. اس سے قبل عمران خان سے مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس نے ملاقات کی. میڈیا سے گفتگو میں بولے، خود مختاری پوری قوم کا بیانیہ بن چکا ہے. آئندہ الیکشن میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کہ ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے. آج بھی اسی پر باقی ہیں. یہ ہماری پوری قوم کا نیریٹر بن چکا ہوا ہے، ہماری پوری قوم کا بیانیہ بن چکا ہے. آج سے 7-8 ماہ پہلے جو ہم نے اعلان کیا تھا قوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا، اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہونے کا، ہم اس پر باقی ہیں اور آخر تک باقی رہیں گے. ہم کسی چیز سے ڈرنے والے نہیں ہیں، گھبرانے والے نہیں ہیں. زمان پارک میں سارا دن ملاقاتوں اور مشاورت کا سلسلہ جاری رہا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کپتان اب کون سی چال چلنے والے ہیں. عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرنے پر مشاورت میں مصروف ہیں تو مسلم لیگ نون بھی اپنی چالیں چلنے کی تیاری کر رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں معاملے پر مشاورت کی جائے گی. اسمبلیوں کی تحلیل روکنے کے لیے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اتحادیوں کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا. نون لیگ نے پنجاب اسمبلی میں اپنے اراکین سے تحریک عدم اعتماد کی درخواست پر دستخط کروانا شروع کر دیے ہیں. حمزہ شہباز کو سیاسی داؤ پیچ سکھانے کے لیے نواز شریف بھی رابطے میں ہیں. مسلم لیگ نون کی بھی چالیں چلنے کی تیاری جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا کہنا ہے کہ عدم اعتماد لانا یا گورنر راج لگانا اپوزیشن کا خواب ہی رہے گا. 13 جماعتوں کا نام نہاد اتحاد آخری سانسیں لے رہا ہے. بہت جلد یہ اتحادی ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوں گے.
وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے تحریک انصاف کے رہنما پرویز خٹک کی پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں سیاسی امور اور موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں اسمبلی کے رولز آف پروسیجر اور قانونی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی کسی کی ذاتی خواہش پر نہیں چلے گی۔ عدم اعتماد لانا یا گورنر راج لگانا اپوزیشن کا خواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد یہ اتحادی ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوں گے۔ پہلے بھی عمران خان کا ساتھ دیا اور آئندہ بھی کپتان کا ساتھ دیں گے۔ پرویز خٹک نے کہا کہ عمران خان ذاتی مفادات کی سیاست نہیں کرتے۔ پی ڈی ایم نے ہمیشہ اپنے سیاسی مفادات کو ملکی مفادات پر ترجیح دی ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کا کریڈٹ سابق چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ کو جاتا ہے۔ پرویز الہی نے نئے آرمی چیف سید عاصم منیر کو بھی مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ سردیوں کے پیش نظر سیلاب متاثرین کی بحالی کے عمل کو تیز بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے معاملے پر ترجمان الیکشن کمشنر کے بیان پر چیف الیکشن کمشنر کا اظہار برہمی۔ ہارون شنواری کو ترجمان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے میڈیا ونگ کو بھی غیر ضروری بیانات دینے سے روک دیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ جنرل سید عاصم منیر نے پاک فوج کے نئے سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا۔ کمان کی تبدیلی کی پروقار تقریب جی ایچ کیو میں ہوئی، جہاں سبکدوش ہونے والے سپہ سالار نے آرمی کمانڈ ڈسٹرکٹ نئے آرمی چیف کے حوالے کی۔ پروقار تقریب جی ایچ کیو ہاکی اسٹیڈیم میں ہوئی۔ ملٹری بینڈز نے پریڈ وینیو میں جگہ سنبھالی اور قومی و علاقائی دھنیں پیش کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی قمر جاوید باجوہ کو سلامی پیش کی گئی۔ میجر ثاقب عالم نے مہمان خصوصی کو اعزازی گارڈ کے معائنے کی دعوت دی۔ مہمان خصوصی اعزازی گارڈ کا معائنہ کر رہے ہیں۔ سبکدوش ہونے والے سپہ سالار قمر جاوید باجوہ نے نامزد آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو پاک فوج کی کمان سپرد کی۔ خواتین و حضرات، جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاک فوج کی کمان باضابطہ طور پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر خلال امتیاز ملٹری کو سونپ دی۔ آرمی کمانڈ اسٹک سپرد ہونے پر اعزازی گارڈ نے قومی نعرہ لگایا۔ مختلف ممالک کے دفاعی اتاشی، سابق عسکری سربراہان، غیر ملکی مندوبین سمیت دیگر نے شرکت کی۔ 2022 پشاور کے لیے اسٹریٹ کرائم میں اضافے کا سال ثابت ہوا۔ پولیس نے اسٹریٹ کرائم سے نمٹنے کے لیے نئی حکمت عملی ترتیب دے دی ہے۔ پشاور سے رپورٹ کر رہے ہیں اعظم رحمان۔ پشاور اسٹریٹ کرائم کا گڑھ بن گیا۔ 2022 میں اب تک 226 افراد اپنی موٹر سائیکلوں جبکہ 115 افراد گاڑیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی طرح رازنی، چوری اور ڈکیتی کے 539 واقعات رونما ہوئے۔ آئے روز بڑھتی ہوئی اسٹریٹ کرائم واقعات نے شہریوں کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ ایس ایس پی آپریشنز کاشف آفتاب عباسی کا کہنا ہے کہ بے روزگاری اور مہنگائی کے باعث نوجوان اسٹریٹ کرائم کرنے کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ جو اسٹریٹ کرائم ہے یا جو کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے، اس کو پیورلی پولیسنگ کے ساتھ کمپیئر کرنا جو ہے وہ پھر مناسب نہیں ہے۔ ایس ایس پی کا کہنا تھا کہ جن ملزمان کو گرفتار کر کے جیل بھجوایا جائے وہ بھی ضمانت کروا کر رہا ہو جاتے ہیں اور پھر سے وہی جرائم کرتے ہیں۔ پولیس نے نئی اسٹریٹجی ترتیب دے دی، جس کے بعد ملزمان کا سابقہ ریکارڈ بھی مقدمے میں درج کیا جائے گا، جس کے بعد ضمانت ملنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ جو کرمنلز ہیں، یہ ہم ان کو حوالات میں بند کرتے ہیں، پھر یہ جیل جاتے ہیں اور پھر تھوڑے عرصے بعد ضمانت پہ یہ واپس باہر آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ دوبارہ سے اسی کام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پشاور میں نہ صرف اسٹریٹ کرائم بلکہ رواں سال قتل کے 335 اور اغوا کے 58 واقعات رونما ہوئے۔ کیمرامین عبدالزادہ کے ساتھ اعظم رحمان، آج نیوز، پشاور۔ کرک پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی متوڑ کے علاقے میں کھلی کچہری کا انعقاد، عوام نے مسائل کے انبار لگا دیے ہیں۔ دیکھتے ہیں سبز علی کی رپورٹ۔ کرک کے علاقے متوڑ میں ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کی جانب سے کھلی کچہری منعقد کی گئی۔ کرک ضلع کے بلکہ کھلی کچہری میں عوام نے پانی اور بجلی کی عدم دستیابی کے مسائل کی فریاد سناتے ہوئے کہا کہ اس جدید دور میں بھی ہم میلوں دور سے پانی لاتے ہیں۔ یہاں پہ نہ ڈسپنسری ہے، نہ روڈ ہے، نہ پانی ہے،
جس پہ ڈی سی صاحب نے فوری متعلقہ محکمہ جات کو اسی ٹائم احکامات جاری کر دیے ہیں. سڑک ہے، نہ اسکول ہے، نہ ڈسپنسری ہے، نہ اور کچھ، بس ہم تو بس اللہ کے اسرار پر پڑے ہیں. اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ سڑک ہے نہ ہی بجلی کی سہولت. علاقے میں واحد گرلز پرائمری اسکول میں ٹیچرز بھی نہیں آتی. خالد اقبال صاحب ڈپٹی کمشنر کرک ہماری بھرپور جائز مدد کریں گے. جس طرح اس نے فرمایا کہ یہ جو پوائنٹس آپ لوگوں نے اٹھائے ہیں یہ بالکل بنیادی چیزیں ہیں، آپ لوگوں کا حق ہے. میں جب تک ادھر رہوں گا پورا حق ادا کروں گا انشاءاللہ. کرک کا علاقہ متوڑ آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے. علاقہ مکینوں نے کھلی کچہری میں مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین یاسر خٹک کے ساتھ سبز علی، آج نیوز، کرک. ملاکنڈ میں 281 یتیم بچوں اور ان کے ماؤں کی ہیلتھ اسکریننگ اور مفت علاج معالجے کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. اور اب آپ کو بتائیں کہ سردی میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں میں الرجی، نزلہ اور بخار کے مریضوں میں اضافہ ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ہی عام ادویات کی قیمتوں میں 50 سے 100% تک اضافہ ہو گیا. مزید بتا رہے ہیں عبداللطیف قائم خانی. جی، سردی کے موسم آتے ہی بچوں اور بڑوں میں جو ہے بیماریاں پھیلنا شروع ہو گئی ہیں، جس میں نزلہ، زکام، الرجی اور دیگر بیماریاں جو ہے بڑھتی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر آپ بات کریں ٹیبلٹس کی، دوائیوں کی، تو وہ بھی جو ہے ہوشر بان کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے. اس مہنگائی کی وجوہات معلوم کرتے ہیں میڈیکل اسٹور والے سے کہ یہ ہوشر بان مہنگائی جو ہے کیوں ہو رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہے. جی ہاں، بالکل ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جو عام استعمال کی ادویات ہیں جن میں پیناڈول ہے، کالپول 6+ ہے، بروفن ہے، ان کی اتنی شدید قلت ہو گئی ہے کہ ایک عام آدمی کی جو ہے وہ قوت خرید سے وہ بالا تر ہو گئی ہیں. 100 سے 50% کی قیمتیں بڑھنا ہماری سمجھ سے باہر ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس اطلاعات تو یہ ہے کہ پروڈکشن تو کمپنی کی جانب سے جاری ہے، لیکن ان کی جو پرائیورٹی ہے وہ ڈسٹریبیوٹرز ہیں. نچلی سطح پر جب تک یہ ادویات نہیں فراہم ہوں گی تو یہ مہنگائی کا جن جو ہے بے قابو ہی رہے گا. جی، آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ جب تک جو ہے نچلی سطح پر جو ہے کمپنیاں جو ادویات فراہم نہیں کریں گی، یہ مہنگائی کا جن جو ہے بے قابو رہے گا. جی، خواتین پر تشدد کی روک تھام اور انہیں ہراسانی سے پاک ماحول فراہم کرنے کے حوالے سے نوشہرہ میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا. تفصیلات بتا رہے ہیں افتخار خان اس رپورٹ میں. محکمہ سوشل ویلفیئر نے خواتین پر تشدد کی روک تھام، بارے آگاہی اور خواتین کے لیے باوقار طرز زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرنے کے عنوان نوشہرہ میں ایک تقریب منعقد ہوا. تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ خواتین کی ہراسانی کی روک تھام کے لیے مددگار ڈیسک قائم کر دیا گیا ہے جس تک رسائی ہر شہری کا بنیادی حق ہے. جینڈر بیسڈ وائلنس کے اسٹیٹسٹک 35 to 40% ہمارے رپورٹڈ ہیں. گورنمنٹ کی بھی یہی کوشش ہے کہ اس چیز کا تدارک کیا جا سکے اور اس وجہ سے 16 days کا ایک اسکیجول ایشو کیا گیا ہے تاکہ اس کو منا سکیں اور اس مسئلے کو اجاگر کیا جا سکے. کمیونٹی لیول پہ تو ہمیں اویئرنیس کی اشد ضرورت ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتا، عورتوں کو بالکل بھی یہ نہیں پتا کہ ہمارے حق ہیں اور ہمارے لیے قانون بنے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ قانون تو بنے ہوئے ہیں لیکن اس پہ ہمارا عمل درآمد نہیں ہے. آج کا یہ دن ہم خصوصاً خواتین کے حوالے سے منا رہے ہیں، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمام خواتین جو کہ جس جگہ پہ بھی ہوں تاکہ ان تک یہ آواز پہنچے کہ حکومت نے ان کو اکیلے نہیں چھوڑا اور ان کے لیے بہت سارے فورم ہیں جہاں پہ وہ اپنی رپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور جو ان کے ساتھ خدا نخواستہ زیادتی یا ظلم ہو رہا ہے اس میں ان کو انصاف مل سکے. تقریب میں شریک خواتین نے سوشل ویلفیئر محکمے سے سرکاری اور نجی محکموں میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور اس میں نمائندگی دینے کی توجہ دلائی. کیمرامین رخصت زادہ کے ساتھ افتخار خان، آج نیوز نوشہرہ. اسکول کے بچوں کو ٹریفک کے بارے میں آگاہی اور چائلڈ پروٹیکشن سے متعلق کبیروالا میں سیشن کا انعقاد کیا گیا. دیکھتے ہیں عبدالستار انجم کی یہ رپورٹ. ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خانیوال کی ہدایت کی روشنی میں ٹریفک پولیس خانیوال نے عبدالحکیم کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں ٹریفک قوانین اور چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے ایک سیشن کیا. آج میرے ادارہ گورنمنٹ ہائی اسکول عبدالحکیم میں ٹریفک اویئرنیس کے حوالے سے ایک سیشن ہوا اور جو کہ بہت مفید تھا. بچوں نے اس کو بڑی دلچسپی کے ساتھ سنا اور ان کو باقاعدہ قوانین بتائے گئے. آفیسرز آئے، انہوں نے ہمیں آگاہی دی کہ اگر آپ کے پیچھے اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ نے شور مچا دینا ہے اور اگر کوئی اجنبی آپ کو کوئی چیز لگے اس سے آپ نے کوئی چیز نہیں لینی اور آپ نے گھر میں والدین کو جا کے
बताना भी है कि जो हमने आपको आगाही दिया है। इस सेशन में स्कूल के तुलबा को ट्रैफिक पुलिस अफसरान ने बताया कि जब भी आप किसी सड़क पर पैदल चल रहे हों तो सड़क के दाएं जानिब चलें, और जब आप किसी मोटरसाइकिल या कार में सफर कर रहे हों तो बाएं जानिब चलें और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और मोटरसाइकिल पर हेलमेट का इस्तेमाल मामूल बनाएं। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब और डीपीओ साहब खानेवाल की खुसूसी हदायत पर गवर्नमेंट हाई स्कूल अब्दुल हकीम ने हमने रोड सेफ्टी और चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इसमें हमने बच्चों को बताया कि किस तरह आपने अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना है। चाइल्ड प्रोटेक्शन पर बात करते हुए तुलबा को बताया गया कि जब भी कोई अजनबी आपका पीछा करे तो फौरी तौर पर शोर मचाएं और गिरदोनिवाह के लोगों को आगाह करें। किसी भी अजनबी शख्स से कोई भी चीज लेकर ना खाएं। अब्दुल सत्तार अंजुम, आज न्यूज, कबीरवाला। लाहौर में इन दिनों स्मोक का राज है। गर्द गुबार अब हर वक्त शहर भर में छाया रहता है। मजीद जानते हैं आज न्यूज की नुमाइंदा हुमा भट्ट से। जी हुमा, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है और इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर मुसलसल नंबर 1 पोजीशन पर है। आज भी नंबर 1 पोजीशन पर ही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 441 बताया जा रहा है, जो इस चीज की निशानदही कर रहा है कि लाहौर शहर में इस वक्त सांस लेना जो है वो भी काफी ज्यादा मुहाल है और आलूदगी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन वो कार्रवाइयां फिलहाल कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं और ना ही वो कार्रवाइयों से हम लोग ये कह सकते हैं कि फिलहाल जो है वो आलूदगी जो है उसमें कमी आई है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो सुबह के वक्त में लोग बाहर निकलते हैं उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। बल्कि ये मौसम जो है कुछ इस तरह का है कि ना सिर्फ सुबह के वक्त अब सारा दिन ही इसी तरह का मौसम रहता है और जो बहुत सा टाइम ऐसा गुजरता है जैसे गुज़िश्ता रोज भी हम लोगों ने देखा कि सूरज तो बाहर नहीं आया और आलूदगी जो है उसने सारा का सारा जो शहर था उसको अपनी लपेट में ले रखा था और जिसकी वजह से आंखों में जलन और पानी निकलना जो है वो मुसलसल मामूल एक तो बनता जा रहा है और साथ में ही जो नज़ला जुकाम है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। बीमारियां बढ़ रही हैं और महकमा मौसमियात की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी बिल्कुल बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से ये आलूदगी जो है, क्योंकि एक आलूदगी को खत्म करने का एक और तरीका यही है कि बारिश हो जाए तो जिससे थोड़ी सी आलूदगी में कमी आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि महकमा मौसमियात की तरफ से तो बार बार पेशगोई की जा रही है कि अभी बारिश का इम्कान नहीं है और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की तरफ से जो कार्रवाइयां की जा रही हैं वो फिलहाल नाकाफी दिखाई दे रही हैं। ये तमाम कार्रवाइयों की जरूरत तो तब थी जबकि ये मौसम आने से पहले धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और इंडस्ट्रीज को बंद किया जाता, लेकिन अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि महकमे की तरफ से कार्रवाइयां जो है उसके बारे में एक पूरा का पूरा एक टिकट्स वगैरह जो है वो भेजे जाते हैं, लेकिन उन टिकट्स के बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि आलूदगी की शरह जो है वो बढ़ती ही जा रही है। लाहौर शहर में सुबह का वक्त हो या फिर शाम का वक्त हो, बाहर निकलना जो है वो काफी ज्यादा मुहाल होता जा रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं और खास तौर पर खवातीन जो है वो इस वजह से ज्यादा परेशान है क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा इससे अफेक्टेड हैं और हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा लगा कर तंग आ चुके हुए हैं। हालांकि हुकूमत की तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि वो इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं और कोशिशें ये किए जा रही हैं कि किसी तरीके से आलूदगी की शरह जो है इसमें कमी की जाए, लेकिन उसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं बाकी जगहों पर भी यही सूरत हाल होती है, लेकिन इकदाम ऐसे किए जा रहे होते हैं कि उसमें लोग जो हैं वो इफेक्ट नहीं हो रहे होते हैं। अभी भी वजूहात को जानने के साथ साथ जो कोशिशें की जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज को बंद करने की तरफ की जा रही हैं और इंडस्ट्रीज को बंद करने के बावजूद बहुत सी इंडस्ट्रीज अभी भी हैं जो कि लाहौर शहर के अंदर मौजूद हैं और उनको बंद नहीं किया गया, उसके ऊपर चेकिंग जो है मुकम्मल तौर पर नहीं की जा रही, जिसकी वजह से अभी तक लाहौर शहर जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर है। और अपडेट करने के लिए कराची में मौसम सर्द होते ही गैस नायाब हो गई। शहरियों ने खाना पकाने के लिए सिलेंडर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। गैर मयारी सिलेंडर खतरनाक, जबकि फाइबर का सिलेंडर 9,000 रुपए से भी ज्यादा का है। एलपीजी का खर्चा इसके अलावा है। रिपोर्ट कर रहे हैं सफदर अब्बास।
کراچی میں ٹھنڈ پڑتے ہی گیس کمیاب ہو گئی. شہریوں نے گھریلو استعمال کے لیے سلنڈر خریدنا شروع کر دیے، لیکن اس میں LPG بھروانے کا خرچہ الگ سے ہے. گیس نہیں آ رہا، بڑی پریشانی ہے میرے بھائی. یہ سلنڈر لے کے گھومتا رہتا ہے اور وقت پورے گھر کا کھانا اسی کے اوپر بنے گا. شام کو خالی ہو جائے گا پھر لے کے آؤں گا. گیس آ نہیں رہا، گیس والا پوچھ ہی نہیں رہے، آ بھی نہیں رہے. کراچی میں گیس نہیں آ رہی ہے. بچوں کے دودھ گرم کرنے، بیماری کا گرم پانی چاہیے تو گیس نہیں ہے، جس کی وجہ سے شدید تکلیف ہے. یہ گیس سلنڈر لینے آئے. سلنڈر کی دکانوں پر گاہکوں کا رش پڑ گیا. دکانداروں کے مطابق عام سلنڈر خطرناک ہے جبکہ فائبر کا بہتر ہے، لیکن اس کی قیمت زیادہ ہے. فائبر یہ ہے کہ وہ بم پروف ہے، مطلب پھٹتا نہیں ہے، پنچر ہو جاتا ہے. لوکل سلنڈر کافی مارکیٹ میں آ چکے ہیں جو ہارڈ ویئر کی دکانوں میں بک رہے ہیں، جو بم ہوتے ہیں. بم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہلکی چادر کے ہوتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں. وہ اس میں احتیاط یہی ہے کہ آپ نہ خریدیں. وہ 4.5 کلو وزن ہے، اس میں 5 کلو گیس آتی ہے. یہ آپ کو پڑے گا 7,200 روپے کا. اس میں 10 کلو گیس آتی ہے، یہ آپ کو پڑے گا 9,300 روپے کا. شہر کے متعدد علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ عروج پر ہے، جس کی وجہ سے شہری متبادل استعمال کرنے پر مجبور ہیں. کراچی میں گیس کی قلت کے پیش نظر شہریوں نے سلنڈر کی خریداری شروع کر دی، لیکن سلنڈر میں ڈالنے کے لیے LPG کی قیمت 200 روپے ان کی جیب پر اضافی بوجھ ہے. کیمرامین ارسل علی کے ساتھ صفدر عباس، آج نیوز کراچی. صادق آباد میں موٹر وے M5 رونتی کے قریب تیز رفتار کار ٹائر پھٹ جانے کے باعث دیوار سے ٹکرا گئی. حادثے میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے. تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے احمد نواز سے. جی احمد نواز، اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیں، یہ افسوسناک حادثہ موٹر وے M5 پر مرید شاپ کے قریب پیش آیا، جہاں پر تیز رفتار کار ٹائر پھٹ جانے کے باعث دیوار سے ٹکرا گئی. موٹر وے پولیس کے مطابق حادثے میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہوئے ہیں. حادثے کا شکار فیملی پنجاب سے حیدرآباد جا رہی تھی. لاشوں اور زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد نواز اپڈیٹ کرنے کے لیے. پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے حوالے سے آج شام 4 بجے نشتر پارک کراچی میں جلسہ عام منعقد ہوگا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسہ عام سے خطاب کریں گے. پارٹی کا 55واں یوم تاسیس جیالے بدھ کو کراچی میں جلسہ کریں گے. نشتر پارک میں پنڈال سجے گا، بلاول بھٹو خطاب کریں گے. سعید غنی نے نشتر پارک میں جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا. میڈیا سے گفتگو میں عمران خان پر خوب گرجے برسے، ان کو ذہنی طور پر مفلوج قرار دے دیا. عمران خان ذہنی طور پر ایک مفلوج آدمی ہے. عمران چونکہ انتہائی انا پرست خود غرض آدمی ہے تو اس نے یہ طے کر لیا کہ اگر میں نہیں تو بیٹا اور بھی کوئی نہیں. یہ نہیں کہا کہ میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دوں گا، اس نے کہا کہ استعفے دیں سارے تاکہ کوئی جو ہے میدان میں بچے ہی نہ. ٹنڈو جام میں بھی یوم تاسیس سے متعلق جلسے کا انعقاد کیا گیا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے خطاب کیا، عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا. عمران خان سے لاڈلے جیسا سلوک بند کرنے کا مطالبہ کیا. یہ لاڈلا بنتے رہا، عوام کے سامنے یہ ثابت کرتا رہا کہ میں بہت شریف ہوں، بہت ایماندار ہوں، بہت دیانتدار ہوں. پہلے نمبر کا چور نکلا. ملک کے قومی خزانے پہ ڈاکے اس نے مارے، توشہ خانہ کے سامان بیچ گیا، گھڑی چوری کرتے رہا. جتنا لاڈلے جیسا سلوک، یہ سلوک بند ہونا چاہیے. آصف زرداری نے پیپلز پارٹی کے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کیا. یوم تاسیس پر پیغام میں کہا، پیپلز پارٹی نے جمہوریت کو فتح یاب کیا، عوام کے لیے جانیں قربان کی. بے نظیر کی جدوجہد نے طاقتوروں کے بت پاش پاش کیے. بلاول بھٹو اپنی عظیم والدہ کے خواب کی تکمیل کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے 75ویں یوم تاسیس کے جلسے کے حوالے سے نشتر پارک کراچی میں کیا تیاریاں ہیں، جانتے ہیں آج نیوز کی نمائندہ انوشا جعفری سے. جی انوشا جعفری، بتائیے گا کیا انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کا 55واں یوم تاسیس جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، جس کے لیے آج جو ہے وہ نشتر پارک میں باقاعدہ جلسہ کیا جا رہا ہے. تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. جو گلیاں ہیں آس پاس کی، اس کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پرچموں سے اور بیرر سے سجا دیا گیا ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کریں گے. ان کا جلسہ جو ہے وہ دیگر جگہ پر بھی جو ہے وہ لائیو براہ راست جو ہے وہ دکھایا جائے گا. کرسیاں لگا دی گئی ہیں، اسٹیج تیار کر دیا گیا ہے، جبکہ صوبائی وزیر سینئر سعید غنی جو ہے وہ بھی تمام تر انتظامات خود دیکھ رہے ہیں. رات بھر انہوں نے آ کر جو ہے وہ تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا ہے. پیپلز پارٹی کے پرچموں سے جو ہے وہ
निस्टर पार्क को सजा दिया गया है। साथ ही साथ जो पुलिस है उसकी नफरी भी खड़ी की हुई है। सिक्योरिटी के काफी सख्त इंतजाम किए हैं। कल रात भी जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है उनके जो सूबाई वजीर है उन्होंने आकर जो है यहाँ का दौरा किया था और तमाम तर इंतजाम बाकायदा हतमी आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। और आज दोपहर से जो है वो जियालों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो खिताब करेंगे जियालों से, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा जो है वो करने जा रही है निश्चर पार्क के अंदर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुजा जाफरी अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान रेलवे और टेलीमार्क्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान डिजिटल निजाम ERP के निफाज का मुआहदा तय पा गया। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि ERP सिस्टम इदारे के लिए फायदेमंद होगा। पाकिस्तान रेलवे और टेलीमार्क्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के दरमियान डिजिटल निजाम ERP के नफाज के मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत हो गए। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से सॉफ्टवेयर मुतारिफ करवाने की तकरीब से खिताब में वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना था ERP सिस्टम से इदारे को फायदा होगा। रेलवे के 1.25 लाख पेंशनर हैं। जो लोग पेंशन नहीं लेने आते बैंक इनके पैसे अपने पास रख लेते हैं। हमने बैंकों से वसूली की है, जबकि अभी भी बैंकों से करोड़ों की वसूली बाकी है। हमारे 1.25 लाख के करीब पेंशनर्स हैं जिन्हें हम बैंकों के जरिए पेंशन देते हैं। 1 अरब 42 करोड़ रुपए की हमने रिकवरी की है रिकनसाइल करके। लेकिन अगर ये सिस्टम SAP का हमारे पास मौजूद होता तो इसकी जरूरत नहीं थी और ये खुद ब खुद सारा ऑडिट और सारा हिसाब किताब हो जाता। और हमारा ख्याल है कि भी 3-3.5 अरब रुपया हमें मजीद बैंकों से रिकनसाइल करके लेना है। ख्वाजा साद रफीक का कहना था रेलवे के अफसरान बगैर TADA के इतवार को काम करते हैं। रेलवे एक बार फिर ट्रैक पर चल पड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ बैनुल अक़वामी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट्स फर्म के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने फर्म को पाकिस्तान में अपना दफ्तर खोलने की दावत दी। जेफरीज के वफ्द ने मौजूदा हुकूमत की माशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मारूफ बैनुल अक़वामी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट्स फोरम के वफ्द का खैर मकदम किया और पाकिस्तान में अपना दफ्तर खोलने की भी दावत दी। वफ्द ने वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस का मौसर मुकाबला करके मुल्क के माशी इस्तेहकाम की सिमत गामजन होने को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। इत्तेहादी हुकूमत के मुश्किल फैसलों की बदौलत मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के बारे में गलत मालूमात फैलाकर बेबुनियाद हिजानी कैफियत पैदा करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा इत्तेहादी हुकूमत ने सियासी कीमत की परवाह किए बगैर मुल्क को गुज़श्ता 4 साल की नाअहलियों का खमियाजा भुगतने से बचा लिया। हुकूमत महंगाई को कम करने और आम आदमी के रिलीफ के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रही है। हुकूमत बैरूनी तजारती खसारा कम करने के लिए कोशां है। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के फरोग के लिए हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। जलालपुर पीरवाला में कायम पोस्ट ऑफिस की 4 दीवारी गिरे हुए कई साल बीत गए। 4 दीवारी से महरूम पोस्ट ऑफिस की इमारत मनशियात पेशा अनासिर की आमाज का बन गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फर अयाज ताहिर। ये मनाजिर हैं मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील जलालपुर पीरवाला में 1974 से कायम पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के। पोस्ट ऑफिस की खस्ता हाल इमारत किसी भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है और 4 दीवारी गिरे कई साल बीत गए मगर पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के आला अफसरान को होश न आया। पोस्ट ऑफिस की 4 दीवारी न होने के बायस मंशियात पेशा अनासिर की अमाजगाह बन गया और सिक्योरिटी रिस्क के साथ साथ अहले इलाका ने सीवरेज का गंदा पानी भी पोस्ट ऑफिस में छोड़ रखा है, जो म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की नाअहली का सबूत पेश कर रहा है। इसकी सूरत हाल ये है कि देखें ये पानी सारा जो है ना इधर आ रहा है, कोई सुनता भी नहीं। कितनी दफा दरखास्तें दी हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई अफसर इस बारे में कोई काम करने के लिए राजी नहीं हो रहा। ये हमारा जलालपुर का पोस्ट ऑफिस है जो कि बहुत पुराना है, जिसकी हालत बहुत खराब है पड़ी। ना यहाँ पे साफ सफाई है, ना यहाँ पे 4 दीवारी वगैरह है पड़ी। हम हुकूमत से अपील करते हैं यहाँ पे आके 4 दीवारी कंप्लीट करवाएं, साफ सफाई का ख्याल रखें। शहरियों ने पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के आला अफसरान और DC मुल्तान से अपील की है कि पोस्ट ऑफिस की 4 दीवारी तामीर करवाकर सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए ताकि सिक्योरिटी रिस्क समेत शहरियों को रिलीफ मिल सके।
कुछ दीगर खबरें शामिल करें। वजीर मुमलिकत हिना रब्बानी घर ने काबुल में अखवान हुक्काम से मुलाकातें की। अबूरी अखवान हुकूमत के नायब वजीर आजम अब्दुल सलाम हनफी से मुलाकात में बाहमी तिजारत और ज़मीनी रवाबित के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। अखवान अबूरी वजीर खारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच के मुताबिक मशावरती इजलास में वसीतर उमूर में ताउन पर बातचीत की गई। वजीर मुमलिकत हिना रब्बानी घर की अखवान वजीर तिजारत हाजी अनवरुद्दीन से भी मुलाकात हुई। वजीर मुमलिकत हिना रब्बानी घर दौरे अफगानिस्तान मुकम्मल करके वतन वापसी के लिए रवाना हो गई। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात जारी हैं। FIA की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दुबई पुलिस को खत लिखा और कहा कि अरशद शरीफ की वीजा, सफरी दस्तावेजात, रिहाइश के अतराफ की CCTV फुटेजेस और मोबाइल नंबर की CDR फराहम की जाएं। अरशद शरीफ कहां कहां गए, किस किस से मिले, ये सारी तफसीलात भी दुबई पुलिस को फराहम करने की दरखास्त की गई है। खत में कहा गया कि अगर वीजा मनसूख किया गया तो इसकी क्या वजूहात थी। ये भी बताया जाए कि UAE हुकूमत के किस ओहदेदार ने अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने का कहा था। और अब कुछ अहम इलाकाई खबरें। मुल्तान में गिलानी फ्लाईओवर के करीब ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जहां तक और 1 जख्मी। पुलिस ने ट्रॉलर को कब्जे में ले लिया, ड्राइवर फरार। दुनिया पर बस्ती मलूक रोड के करीब स्कूल वैन उलट गई। हादसे में टीचर समेत 5 तलबा जख्मी हुए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद देकर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा स्कूल वैन का टायर टूटने और स्टीयरिंग फ्री होने की वजह से पेश आया। खैरपुर शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी में 2 तलबा ग्रुपों में तसादुम, 6 तलबा जख्मी हो गए। लोहे के सरिये और चाकू का असदाना इस्तेमाल किया गया। बुरेवाला में मामूली तल्ख कलामी पर 2 ग्रुपों में लड़ाई, फायरिंग से खातून समेत 9 अफराद जख्मी। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। देखते रहिए आज न्यूज़।